إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، گزشتہ جمعوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت بہت سی چیزیں آپ حضرات کے علم میں لائی گئی کہ ایک کامیاب انسان کے لیے اگر وہ کامیابی کے منزلوں پر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اسے سوائے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور خاص طور پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بغیر کامیابی نہیں ہے. اور یہ بات میں ایسے ہی بحیثیت مسلمان ہونے کے نہیں کہہ رہا ہوں یا ایک امتی ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ دنیا کا جتنا ہمارے سامنے ڈاٹا محفوظ ہے، دنیا کب بنی ہے، کتنے سال گزر گئے ہیں، یہ تو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن جو تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 5000 سال کہیے یا 4000 سال کہیے، اور یہ 2022 وہ ایک 5 اور یہ ایک 2 7000 کی تاریخ جو محفوظ ہے، اس محفوظ تاریخ کے حوالے سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ان گزشتہ صدیوں میں دنیا کے جن ملکوں میں آبادی رہی، ان ملکوں کی آبادی اور پھر وہاں کے جو واقعات ہمارے پاس معتبر تاریخ کے حوالوں سے موجود ہیں، وہ تاریخ بتا رہی ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ نے بے شمار مال و دولت، طاقت، شہرت، عزت، حکومتیں سب عطا فرمائی. اس سب کے باوجود بھی ان کا آخر وقت بہت ہی برا رہا اور بہت عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے. تاریخ گواہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر جو واقعات ہیں، ان واقعات کو بھی آج تک کسی نے غلط نہیں کہا. مثال کے طور پر واقعہ لیجئے قارون کا. قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا قارون. اس کے واقعے کو ذکر کیا.
اور اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد قرآن نے اس کے انجام کو بھی ذکر کیا، اور یہ واقعہ سچا ہے، کوئی فرضی واقعہ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی لوگوں کو ابھارنے کے لیے گڑھا گیا ہوا فرضی واقعہ نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہود و نصارہ جن کے زمانے کا یہ واقعہ قرآن نے ذکر کیا، انہوں نے کبھی یہ آج تک نہیں کہا کہ قرآن میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے یہ واقعہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تکذیب پر، قرآن مجید پر انگلیاں اٹھانے والوں کی ایک لمبی چوڑی تعداد دنیا میں موجود ہے۔ ابھی پرسوں کے دن دنیا کی آبادی 8 ارب ہو گئی ہے۔ 2 دن پہلے سروے کے حساب سے دنیا کی آبادی 8 ارب ہو گئی ہے۔ اور یہ سروے کتنے صحیح ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنا صحیح ڈاٹا دیتے ہیں۔ ہم خود بھی بچپن میں یہ بات جانتے ہیں کہ گھروں میں جب آ کر پوچھتے تھے کہ بھی آپ کے گھر میں کتنے بچے ہیں، کیا ہیں، تو اکثر کم ہی بتاتے تھے۔ تو بہرحال 8 ارب کی اس آبادی میں امت مسلمہ کو اگر 2 ارب بھی آپ مان لیجئے، 1.5 ارب مان لیجئے، باقی کی جو تعداد ہے یہ پوری تعداد جو ہے امت مسلمہ سے خار کھائے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ کو ہمیشہ ختم کرنے کی، ان کو نیست و نابود کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے۔ اور ان کے حساب سے پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی مشکلات ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، تو ان مشکلات اور پریشانیاں اور ان جنگوں کے پیچھے امت مسلمہ کا ہاتھ ہے۔ لیکن یہ پوری آبادی بھی یہ نہیں کہتی کہ قرآن نے جو بھی واقعات بیان کیے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ سب مانتے ہیں کہ حقیقی واقعہ۔ تو قرآن مجید نے قارون کا واقعہ ذکر کیا۔ قارون کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ کہ ہم نے قارون کو اتنا مال و دولت عطا فرمایا تھا، اتنا کچھ دیا تھا، اس کے مال و دولت اور اس کے خزانوں کی چابیاں اب کی طرح نیٹ بینکنگ تو تھی نہیں کہ کچھ پاسورڈ یاد رکھ لے آدمی تو پوری پراپرٹی اس کے پاس ہے۔ پہلے تو جو بھی ہوتا تھا سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات کی شکل میں ہوتا تھا۔ یہ یہودیوں نے 1923 کے آس پاس پوری منظم سازش کے تحت سونے چاندی کے روپیوں کا استعمال بند کر کے ان کاغذی نوٹوں کو لا کر پوری دنیا میں تھما دیا، یہ کہہ کر کہ بھئی یہ چیزیں اتنی وزن کہاں لے کر گھومے ہوئے پھرو گے، اس لیے اس کی جگہ ان جو ہے پیپروں کو رکھو۔ اب وہ پیپر بھی ختم ہو کے ایک کارڈ آ گیا، اب وہ کارڈ بھی ختم ہو کر جو ہے اب صرف جو ہے فون سے آن لائن اور اسی طرح نیٹ بینکنگ، وہ یہاں سے وہاں جا رہی ہے، وہ وہاں سے یہاں جا رہی ہے۔ جس دن اگر کہہ دیا گیا کہ بھی نظام ختم ہو گیا ہے، کہ پوری بینکنگ جو ہے ختم ہو گئی ہے، اس دن کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بڑے آدمی گزرے ہیں ہمارے ملک میں، حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قدس سرہ۔ انہوں نے فرمایا تھا،
1996 میں کہ اس صدی کے 3 بڑے المیے ہیں۔ 1901 سے یہ جو صدی 2000 تک کی ہے، اس صدی کے 3 بڑے المیے ہیں۔ سب سے پہلا بڑا المیہ یہ ہے کہ ان یہود و نصارہ نے پورے مکر و فریب کے ساتھ خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا۔ پوری دنیا میں ایک امیر المومنین ہوا کرتے تھے، اس کے تحت پوری دنیا میں جو ہے کام ہوتا تھا۔ ترکی اس کا ہیڈ کوارٹر تھا، استنبول اس کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ پوری دنیا سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے خلافت عثمانیہ کے خاتمے پر کتنا دکھ کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہمارے اپنے اس ملک کے ایک عظیم آدمی محمد علی جوہر صاحب نے کہا تھا جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا کہ یہ اتنی بری خبر ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ دوسرا بڑا المیہ گزشتہ 100 سالوں کا یہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے پورے مکر و فریب کے ساتھ سونے چاندی کے روپیوں کو، درہم و دینار کو ختم کر کے کاغذی نوٹوں کو پوری دنیا کو تھما دیا اور پورا سونا چاندی اپنے یہاں محفوظ کر لی۔ جس دن انہوں نے کہہ دیا کہ بھی ان نوٹوں کی کوئی ویلیو نہیں تو ختم ہو جائے گی۔ ایسے کتنے ملک ہیں جہاں یہ ہوا۔ عراق میں وار سے پہلے وہاں کے 1 درہم یا دینار جو ہوا کرتا تھا ہمارے ملک کے 80-100 روپیوں کے برابر تھا، لیکن وار کے فوراً بعد انہوں نے کہہ دیا کہ بھی اس کی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، تو اب یہاں کا 1 روپیہ دو، وہاں کے 100 روپیے آتے ہیں۔ تیسرا بڑا المیہ یہ رہا گزشتہ 100 سالوں میں کہ ان ظالموں نے منظم طریقے پر پورے یہودیوں کو ایک جگہ لا کر بسا کر فلسطین کے جو ہے ٹکڑے کر دیے، اور جو ہے اسرائیل کا جو وجود آیا، یہ تیسرا بڑا المیہ۔ خیر موضوع ادھر نہیں ہے، میں بتا رہا تھا قرآن نے ذکر کیا کہ قارون کا جو خزانہ تھا، اس کے پاس جو ہیرے جواہرات تھے، سونا تھا، انہیں جن جگہوں پر رکھا جاتا تھا، رکھنے کے بعد ان جو ہے باکسوں کو یا جو بھی کہیے اسے جو تالے لگائے جاتے تھے، ان تالوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھی کہ کئی اونٹ ان چابیوں کے بوجھ کو اٹھانے سے تھک جاتے تھے۔ اتنی دولت کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا کے موجودہ جتنے بھی دولت مند لوگ ہیں ان سب کو ایک طرف کر دیا جائے تو بھی جو ہے قارون کی دولت کا، خزانے کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے اتنی دولت والے آدمی کا انجام کیا ہوا۔ قرآن نے کہا کہ اس آدمی کو اس کے غرور نے، اس کے تکبر نے، اس کی انا نے اور انبیاء کا تمسخر نے اور انبیاء کی بات نہ ماننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا، اور حدیث میں آتا ہے قیامت تک زمین کے نیچے اسے اتارا جا رہا ہے، وہ اترتا جا رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ایک آدمی ناکام ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر دولت ہی کامیابی کی ضمانت ہوتی، عزت و شہرت ہی ہوتی، تو قارون کی ناکامی کی کیا وجہ بتائیں گے آپ؟ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے ایک آدمی شداد جس کا نام کہا جاتا ہے، اس آدمی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بار بار جنت کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ جنت دیں گے، ان کی بات سننے پر چلو میں ہی ایک جنت بناتا ہوں۔ اس نے
بڑے شان و شوکت کے ساتھ بہت بڑا محل، ایک جنت نما علاقہ تیار کروایا، اور پہلے کے لوگ کسی کام میں لگ جاتے تھے تو کس درجے میں لگتے تھے آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ مصر کے ان اہرام کو دیکھ کر جنہیں پیرامڈز کہا جاتا ہے، آج تک دنیا پریشان ہے۔ پیرامڈز یعنی اہرام مصر کیسے تعمیر ہوئے؟ اتنے اونچے، اتنے بڑے بڑے پتھروں سے کیسے تعمیر کیا گیا؟ نہ 5000 سال پہلے ایسی کوئی جدید سہولتیں تھی، نہ کچھ تھی۔ آج تک دنیا پریشان ہے۔ عمریں بھی بہت تھی پہلے کے لوگوں کے پاس، کسی کام میں لگتے تو آرام سے کرتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ زیادہ دور مت جائیے، ہمارے ملک کی تاریخ دیکھ لیجئے، 300-350 سال پہلے جو تعمیرات مغلیہ سلطنت کے لوگوں نے کیا ہے، مغلیہ سلطنت کے لوگوں نے جو تعمیرات کیا ہے، اتنی سال گزرنے کے بعد بھی ان تعمیرات کی کوئی مثال اور نظیر دوسرے حضرات قائم نہیں کر سکتے۔ اور ایسے ہی امت نے جو ہے اپنی دولتوں کو، اپنی محنتوں کو ایسے ہی غارت کیا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ چنگیز خان کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا، جس آدمی نے مسلم قیادت کی چولیں ہلا دی تھی، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی حکومت تھی، بغداد جس کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا، وہ سیلاب کی طرح یہ آندھی ابھری ہے کہ سب کو ختم کر کے رکھ دیا۔ چنگیز خان کا پوتا ہوا کرتا تھا ہلاکو خان۔ ہلاکو خان نے آخر میں اس زمانے کے جو بادشاہ تھے معتصم باللہ کو جو ہے قید کر کے اس کے سامنے لایا گیا۔ ہلاکو خان کے سامنے، ہلاکو خان کے سامنے معتصم کو لایا گیا، زنجیروں میں باندھ کے۔ کھانے کا وقت ہوا تو ہلاکو خان نے اپنے لیے تو سادہ کھانا جو ہے برتن میں منگوایا اور کھانا شروع کیا، اور جس آخری بادشاہ سے سلطنت چھینی گئی تھی، زنجیروں میں جسے لایا گیا تھا معتصم کو، اس کے سامنے ایک بڑی برتن رکھا، اور اس برتن میں ہیروں کو، جواہرات کو اور سونے چاندی کو رکھا۔ اور ہلاکو خان جو چنگیز خان کا پوتا تھا، اس نے کہا کھاؤ کھاؤ، اس چیز کو کھاؤ۔ کیا رکھے ہوئے تھے برتن میں؟ ہیرے، جواہرات، موتیاں، سونے کے جو ہے درہم و دینار۔ کہا کھاؤ۔ اس نے کہا کہ کیسے کھاؤں؟ تو اس نے کہا ہلاکو خان نے کہ تم لوگوں نے پوری زندگی اسی چیز کو جمع کرنے کے پیچھے اپنی طاقتوں کو، اپنا جو ہے سب کچھ کو خرچ کیا، آج یہ چیز تمہارے سامنے ہے، اسے کھاؤ۔ اور کاش تم اسے جمع کرنے کے بجائے، اس سونے چاندی کے بجائے، ان لوہے کو جو ہے تیرے بناتے، تلواریں بناتے، آلے بناتے، تو آج تمہارے لوگ ان چیزوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ کر کے جو ہے ہمیں روک سکتے تھے، لیکن تم نے یہ نہیں کیا، تم نے پوری زندگی یہ چیزوں کو جمع کیا، اب کھاؤ۔ معتصم نے کہا کہ اللہ کی یہی مرضی تھی کہ ہم اسے جمع کریں۔ اس نے کہا کہ میں تو یہ چیز نہیں مانتا، اگر اللہ کی یہی مرضی تھی تو اب تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد چہرے پر جو ہے کپڑا لپیٹا گیا، لپیٹ کر جو ہے منہ زور اور پاگل قسم کے گھوڑوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ گھوڑے جو ہے کچلتے ہوئے اس کی جان کو نکال لیے۔ ہلاکو خان نے کہا اللہ کی یہی مرضی ہے تو چلو اب تم جان دینے کے لیے تیار ہو۔ حاضرین کرام، ہلاکو خان نے جو اس وقت جو بات کہی، اس بات کو سمجھنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو چیز انسان کو راحت نہیں پہنچا سکتی، اس کے پیچھے آدمی اپنی زندگی، اپنی جوانیاں، اپنا سب کچھ برباد کرے تو اس سے بڑا بیوقوف نہیں ہے۔
زمانہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، حالات بدلتے رہتے ہیں، چیزوں کی قیمتیں، جو چیزیں کل تک بہت قیمتی تھی آج ان کی کوئی حیثیت اور قیمت نہیں رہ گئی ہے۔ حالات کیا ہیں، کس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے، آپ کو وہ چیزیں سمجھنے ہوں گے اور ان چیزوں کو حاصل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب دوسرے وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ دماغ دیا ہے، وہ صلاحیتیں دی ہیں، تو کیوں آپ ان چیزوں کو حاصل نہیں کرتے؟ اگر آپ آج انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جانوروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو جو ہے جدید علوم کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں حاصل کرو گے تو پھر جو ہے آپ دوسروں کے جو ہے پروردہ ہو کر رہ جاؤ گے، محتاج اور مجبور اور بے بس بن کر دوسروں کی طرف دیکھتے ہوئے رہ جاؤ گے۔ بات کر رہا تھا قارون کے خزانے کے بعد شداد کی، کہ شداد نے جو ہے ایک جنت بنایا بڑی محنتوں سے، بڑے اعتبار سے، اور دولت کی تو کوئی حساب حد و انتہا نہیں تھی۔ جانتے ہیں کہ پوری جنت تیار ہو گئی تو جنت کے اندر اسے داخل بھی ہونے نہیں دیا گیا، اور حضرت اسرائیل جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ آیا، اس کی روح لے کر چلے۔ حاضرین کرام، یہ تو سب مانتے ہیں کہ مرنا طے ہے، مرنے سے کسی کو انکار نہیں ہے، کافر ہو، مومن ہو، ڈاکٹر ہو، نہ ڈاکٹر ہو، عالم ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، گاؤں والا ہو، شہر والا ہو، سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ مرنا طے ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا، اس لیے کہ کوئی مرا ہوا آدمی دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آیا ہے کہ جو بتائے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ لیکن اب ملحدین بھی، مذہب کا انکار کرنے والے لوگ بھی اب اس بات کو مان رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے۔ اتنی بات تو وہ بھی مان رہے ہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، اتنی بات تو ملحدین، مذہب کو نہ ماننے والے بھی کہہ رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ کیا ہے۔ وہ چیز آپ اپنے علم اور عقل کے ذریعے سے نہیں حاصل کر سکتے، قرآن اور حدیث کا تعلق وہی سے ہے، وہی آپ کی رہنمائی اور آپ کو راستہ وہاں دکھاتی ہے جہاں پر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے، خاص طور پر امت مسلمہ کا طبقہ بھی بہت زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وحی کا جو علم ہے، اس علم کا مقام کہاں ہے؟ وہی اس لیے نہیں آئی کہ جو ہے آپ کھانا کس طرح پکا کر کھائیں، اناج کس طرح اگائیں، یہ چیزیں تو نارمل ایک انسان کیا بلکہ جانوروں کو بھی اتنی عقل ہے کہ بھی کیا فائدے کی چیز ہے، کیا نقصان کی چیز ہے۔ آپ کو آنے والی دوسری زندگی کے سلسلے میں رہنمائی کرنے کے لیے جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں وہی کام کرتی ہے، اور یہی بڑا افسوس کا مقام ہے کہ لوگ جو ہے جہاں عقلیں ختم ہو کر صحیح چیز بتانے والی ہے اسے نہیں دیکھ رہے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے پاک صاف رہیں، اور پاک صاف کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس چیز کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ دیکھو ایک آدمی دنیا میں رہ کر دنیا کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح پاک صاف میرے پاس جائے گا۔ دنیا بری چیز نہیں ہے، دنیا میں رہنا ہے تو یہ اللہ نے بنائی ہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز بری کیسی ہو سکتی ہے؟ شہاد بہت بہترین چیز ہے، لیکن شہاد بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ سوچ کر اگر کوئی آدمی صبح میں 200 گرام پینے لگے، دوپہر میں 200 گرام پینے لگے، شام میں 200 گرام پینے لگے،
گھی بڑی طاقت کی چیز ہے، یہ سوچ کر بڑی طاقت کی چیز ہے، اچھی چیز ہے، صبح 1 کلو کھانے لگے، دوپہر کو 1 کلو کھانے لگے تو بتائیے کیا ہوگا اس کا۔ حضرات انبیاء کی تعلیمات، اور سب سے آخر میں جب انسانیت مکمل ہونے جا رہی تھی، اب ایک ایسا جامع قانون اور ایک ایسی جامع کتاب اور ایک ایسی جامع شخصیت کہ آنے والی قیامت تک کے انسانیت کے لیے جن کی کتاب میں، جن کی تعلیمات میں، جن کی زندگیوں میں سب کے لیے نمونہ ہو، وہ نمونہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ نے بتایا۔ میں نے جو آیت پڑھی اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، لوگو ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، باطنی گناہ کو، خفیہ گناہ کو بھی چھوڑو۔ آج آپ کو سمجھنا ہے کہ گناہ کیا چیز ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بات آپ سمجھیے، جو آدمی جس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، اگر اسے کچھ ہوتا ہے تو آپ فکر مند ہوتے ہیں۔ باقی روڈ میں کوئی آدمی گرا پڑا ہوا ہو جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نہیں دیکھتے، آگے چل جاتے، یہ بھی اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ بہت خاص تعلق ہے، بہت محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے محبت کرنا کتنا زیادہ ہے، اس بات کا اندازہ آپ یہاں رہتے ہوئے دنیا میں کر ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کو، محبت کو اللہ نے 99 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کو پوری مخلوقات پر تقسیم کیا، تو اس کا یہ عالم ہے کہ ایک درندہ بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پوری رحمتیں اور محبتوں کا ظہور قیامت کا دن اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر ہوگا۔ ایک کا یہ عالم ہے تو کتنی محبتیں اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ ظاہری اور باطنی گندگیوں سے، ظاہری اور باطنی جراثیم سے پاک رہے۔ گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ کے کیا نقصانات ہیں؟ گناہ کے 2 بڑے نقصانات ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ گناہ گندگی ہے، رجسن، قرآن و حدیث نے کہا گندگی ہے۔ ہم ظاہری طور پر بیت الخلاء اور دوسری گندگی سے جس طرح کراہت محسوس کرتے ہیں، قرآن نے بتایا کہ یہ گناہ اس سے بھی بری گندگی ہے، تمہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی شدید قسم کی بدبو نکلتی ہے، اتنی گندی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے وہاں سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ میں تو صبح سے شام تک 500 جھوٹ بولتا ہوں، مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا، تو سمجھیے کیوں نہیں محسوس ہوتا۔ ایک آدمی جو شراب پینے کا عادی ہے، وہ گندی چیز پی کر گندی جگہ پڑا ہوا سو رہا ہوتا ہے، ہم سب کو معلوم ہو رہا ہے اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور گندی جگہ پڑا ہوا ہے، لیکن خود اس آدمی کو اس گندگی کا احساس نہیں۔ اگر اسے احساس نہیں ہو رہا ہے تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بدبو نہیں ہے اس کے پاس؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے آپ کی سمجھ ہی کتنی ہے قرآن و حدیث کے سامنے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آئے؟ آپ زندگی بھر دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس عقل ہے، بتائیں تو صحیح کس جگہ ہے، کتنی ہے، ذرا دکھائے تو صحیح۔
تو انہا رجسن، گناہ گندگی ہے۔ فرشتوں کو صرف جھوٹ سے اتنی دور جب وہ بھاگتے ہیں تو دوسرے گناہوں کا کیا اثر ہوتا ہوگا وہ سوچئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ عیب ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، یہ ایسا وائرس ہے کہ اس وائرس کے ہوتے ہوئے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، لوگو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ اب گناہوں کی فہرست کو بتایا گیا، قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا کہ پھر ان گناہوں کا جو اسٹیج ہے، اس کا لیول کیا ہے۔ قرآن و حدیث نے بتایا کہ ان میں سے بعض کا لیول بہت زیادہ اونچا ہے جسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، اور بعض کا لیول تھوڑا کم ہے لیکن ہے تو وہ بھی گناہ ہی، اسے جو ہے کبھی مکروہات کے لفظ سے استعمال کیا جاتا ہے، کبھی گناہ صغیرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، موجودہ زمانے میں مادی طور پر دنیا بہت ترقی کر رہی ہے، بہت ترقی کر رہی ہے، لیکن روحانی اعتبار سے دنیا کی مخلوق جو اشرف المخلوقات کہتی ہے حضرات انسان، یہ بہت زیادہ گرتے چلے جا رہے ہیں۔ جسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مکمل طور پر ظاہری طور پر بالکل فٹ فاٹ رہتے ہیں، اچانک پتہ چلتا ہے کہ انتقال ہو گیا۔ لوگ حیرت کرتے ہیں کہ بھئی 30 سال کی عمر تھی، 25 سال کی عمر تھی، وہ جم بھی بڑے اہتمام سے جاتے تھے، فلاں کام بھی کرتے تھے، انتقال ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسم کو کوئی دوام نہیں ہے، انسان کے اندر جو روح ہے یہ اصل چیز ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ روح کتنی کمزور ہے، کتنی طاقتور ہے، کتنی پاک صاف ہے، اور روح کو کبھی فنا نہیں ہے، روح ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اور قرآن و حدیث نے بتایا کہ لوگوں، اگر تم گناہ نہیں چھوڑو گے تو یہ تمہاری روح کے لیے ایک ایسا مہلک جو ہے مرض ہوگا کہ آہستہ آہستہ یہ مرض تمہیں جو ہے ختم کر دے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہوگی کہ آدمی کو یہ اللہ سے دور کر دے گا۔ جو چیز مالک سے، محبوب سے دور کر دے، اس سے بڑی زہریلی چیز اور کیا ہو سکتی۔ اس آیت کے تحت اور بھی چیزیں ہیں سمجھنے کی، سمجھانے کی، دل و دماغ میں محفوظ رکھنے کی۔ عزیزان گرامی، امت مسلمہ جس مرحلے میں چل رہی ہے، اس مرحلے میں ہم کسی کو دوش نہیں دے سکتے۔ ہمیں قرآن و حدیث کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر ان کے اوپر ظالموں کو مسلط کیا، ان کے اوپر نافرمانوں کو مسلط کیا، جو انہیں جو ہے تکلیف پر تکلیف دیتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے بندے کو اپنا تعلق رب سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی بات ہو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مجھ سے کہاں اللہ کی نافرمانی ہوئی کہ جس کے نتیجے میں مجھے دکھ پہنچا، یہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ مصیبت آئی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ وما کسبت ایدیکم۔ قرآن میں اس طرح کی آیتیں بہت ساری ہیں، انہیں پڑھیے، سمجھیے اور اس کے تقاضوں پر عمل کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔